سورۃ صاد سے آغاز ہے۔ ارشاد ہے، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، انہوں نے بہت فریاد کی اور وہ وقت نجات کا نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو انکار کرنے کی ایک وجہ تکبر تھا۔ تکبر وہ چیز ہے جس نے عزازیل کو برباد کیا۔ شیطان کا اصل نام عزازیل ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو لعنت کے قید خانے میں گرفتار کیا۔ اور پھر کہتے ہیں، تکبر مکن زینہار ہے پسر کے روز دستش درائی بسر۔ اے بیٹے کبھی تکبر نہ کرنا، ایک دن تو تکبر کی وجہ سے منہ کے بل گر جائے گا۔ مشرکین مکہ میں کبر تھا، تکبر تھا، وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے، تو ان کے انکار کی ایک وجہ قرآن کریم نے تکبر بیان کی ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے طاقتور بندے داؤد کو یاد کیجئے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گناہوں سے باز رہنے اور عبادات کی بجا آوری کے اعتبار سے بڑے طاقتور تھے۔ عبادات کی بجا آوری کا یہ عالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے تھے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ہمیشہ ان کا یہ معمول رہتا، ایک دن روزہ ایک دن روزہ نہیں، پھر ایک دن روزہ پھر ایک دن روزہ نہیں، ایک دن چھوڑ کر وہ روزہ رکھتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک صحابی نے روزوں کے متعلق کہا، میں زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں، بہت روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو کئی صورتیں بتائی، اس نے کہا نہیں میں اس سے بھی زیادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر بہت زیادہ اگر رکھنا چاہتا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے رکھ، ایک دن روزہ رکھ لے، ایک دن چھوڑ لے، ایک دن رکھ لے، ایک دن چھوڑ لے۔ تو فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ وہ نصف شب تک آرام کرتے تھے، پھر تہائی شب قیام کرتے تھے، پھر رات کے بقیہ حصے میں سوتے تھے۔ یعنی رات کے اگر 6 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، فرض کیجئے 6 گھنٹے کی رات ہے، تو وہ پہلے 3 گھنٹے سوتے تھے، پھر 2 گھنٹے نماز پڑھتے تھے، اور آخری 1 گھنٹہ پھر وہ آرام کرتے تھے۔ ویسے یہ ہوتا بڑا مشکل ہے، آخری وقت میں آرام کر کے پھر فجر کے لیے اٹھ جانا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایسی بھی روایات ہیں کہ آپ سنتیں ادا فرما کر تھوڑا سا آرام فرماتے تھے فجر کی، اور پھر فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ شاید اس میں ایک یہ حکمت ہے کہ جب خوب میٹھی نیند آ رہی ہو، اب نیند کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سر جھکا دینا، اس کا اپنا ہی لطف ہے۔ آپ کسی بھی وقت عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، ثواب ہوگا، لیکن رات کا پچھلا پہر جب نیند خوب غالب ہوتی ہے، ایسے میں آپ چھوڑ کر بستر کو پھر عبادت کریں گے، پھر نفل پڑھیں گے، تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو کوئی بھی عبادت جو جسم پر جتنی زیادہ مشقت والی ہو، اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ریٹ ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ مشقت خود بخود نہ بنائی ہو، کچھ لوگ خام خواہ کی مشقت خود بنا لیتے ہیں۔
اچھا بھلا پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، تو کہتے ہیں نا جی دھوپ میں نماز پڑھنی. بھائی یہ کیا طریقہ ہوا؟ ایسی کوئی نماز کی کوئی تائید یا تحسین نہیں ہے. جو سہولت ہے اس سہولت کو حاصل کر کے آپ پڑھیں تو اس میں زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کی جو توجہ ہے تکلیف کی طرف نہ ہو. اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین میں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے فائدہ نہیں بنایا. آسمان و زمین میں جو کچھ بنایا ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے فائدہ ہو، بے مقصد ہو. تمام حیوانات، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، درند پرند چرند، ہر کسی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی نفع رکھا ہے. بہت ساری جڑی بوٹیاں ہم طلب کرتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں، واقعی وہ نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن ان میں بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک جگہ پر ہے، اس کی ضرورت وہاں نہیں تھی، کہیں اور تھی، لیکن یہ نہیں کہ یہ ہے ہی بے مصرف. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں بڑھ جائیں تو خراب ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں کم ہو جائیں تو خراب ہو جاتی ہیں. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے. اور جیسے جیسے تحقیق بڑھ رہی ہے، سائنس کے جو پیمانے ہیں وہ تو چینج ہوتے رہتے ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا ایک دور تھا جب فیٹ سے بچنے کے لیے کہا جاتا تھا. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا جی آئل کھائیں، آپ گھی نہ کھائیں، آپ دیسی گھی نہ کھائیں، مکھن نہ کھائیں، بلائی نہ کھائیں، بہت نقصان دہ. آج ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ جس کو میڈیکل سے تھوڑا سا شغف ہے یا خوراک کے حوالے سے جو ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ جو پرانے پیرامیٹرز تھے وہ بالکل چینج ہو گئے. اب تحقیق یہی ہے کہ نہیں یار یہ چیزیں تو کھانی چاہیے تھی. یہ جو چربی ہے جانوروں کی یہ تو ہمارے لیے اچھی ہے، اور یہ دیسی گھی جو ہے یہ تو ہمارے لیے اچھا ہے. بس تھوڑا سا کوشش یہ کریں کہ ہضم بھی ہو جائے. اور جو آئل ہے جس کے لیے ہمیں ڈاکٹرز اب تک کہتے رہے، وہ اب کہہ رہے ہیں نہیں بھئی یہ نہیں صحیح، اس کو چھوڑ دیں. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے. اس سورۃ صاد میں کافی سارے انبیاء کرام کا ذکر ہے. بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک ترین ہیں. انبیاء کے ذکر کے بعد کہا گیا وہ چنے ہوئے ہیں، نیک ترین ہیں. یہ قرآن نصیحت ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضرور اچھا ٹھکانہ ہے. تو انبیاء کرام کا ذکر اللہ نے خود فرمایا، اور حبیب علیہ السلام سے بھی کہا آپ انہیں یاد کیجئے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا انہیں یاد کریں، انہیں یاد کریں. انبیاء کا ذکر کیا. تو انبیاء کو یاد کرنے کی ترغیب ہے، ان کے تذکرے کرنے کی رغبت ہے. اللہ نے حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا. تو جب نبیوں کا ذکر کرنا چاہیے تو امام الانبیاء کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے. اب ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے دل میں محبت پیدا ہو. ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلے ان کی زندگی کیسی تھی، مشکل حالات میں وہ کیسے تھے، آسانیوں میں وہ کیسے تھے، ان کی راتیں کیسی تھیں، ان کے دن کیسے تھے، ان کی عبادات کیسی تھی. تو یہ ساری چیزیں جب ہمیں پتہ چلیں گی تو ہمارے سامنے نمونہ آ جائے گا نا کہ ایسے زندگی گزاری ہمارے آقا نے، تو ہم بھی ویسے زندگی گزاریں گے. تو ان کے ذکر کا، ان کی سیرت کا، ان کے تذکروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اس سے آگے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، اور پھر شیطان کا ذکر، اور پھر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اور پھر وہی بات، اہم ترین بات، شیطان نے کہا میں گمراہ کروں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، لیکن تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی وار نہیں. آج وہ بھی آیت تلاوت ہوئی. اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوا ان کے جو ان میں سے تیرے مخلص بندے ہیں. تو اخلاص کی بڑی پاور ہے. جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو نیکیوں کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اگر انسان میں اخلاص زیادہ ہو تو پھر اس کی نیکی برباد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اس کے بارے میں بھی آج سورہ زمر میں آیت تلاوت ہوئی. آیت نمبر 5 ہے. فرمایا، آیت کا حصہ ہے الا هو العزیز الغفار، سنو وہی بہت غالب بے حد بخشنے والا ہے. بے حد بخشنے والا ہے، غفار ہے. ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے.
حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس شخص کا علم ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اسے بھی جانتا ہوں، جو پہلے جائے گا اسے بھی جانتا ہوں۔ پہلے حضور نے خود جانا ہے، حضور کے بغیر جنت کے دروازے ہی نہیں کھلیں گے۔ سب سے پہلے حضور کا قدم مبارک جنت کو یہ شرف ہوگا، حضور کے قدم چومے گی، پھر دیگر انبیاء جائیں گے، اور جب امتیں جائیں گی تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق جائیں گے، پھر دیگر لوگ جائیں گے۔ حضور نے سب بیان کیا، فرمایا جو سب سے آخر میں جائے گا نا میں اسے بھی جانتا ہوں، اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکالے گا اور پھر اس کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اس شخص پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو اس سے دور رکھو۔ پھر اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ سائڈ پر، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ فرمائے گا اس کے سامنے رکھو۔ ہاں بھائی یہ کیے، یہ بھی کیے، یہ بھی کیا، یہ بھی۔ ڈر رہا ہوگا دل میں میرے تو اور بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ ڈر رہا ہے کہ یہاں میرے اتنے سارے گناہ سامنے میرے لائے گئے ہیں، تو میرے گناہ تو اور بھی بہت بڑے بڑے ہیں، وہ نہ کہیں آ جائیں سامنے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا اور فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا؟ وہ کہے گا ہاں، اور وہ اپنے گناہوں کا انکار نہیں کر سکے گا، اور خوف زدہ ہوگا کہ اس کے سامنے اس کے بڑے گناہ بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے۔ چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے گئے، وہ ڈر رہا ہے کہیں بڑے گناہ نہ سامنے آئیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا، حکم کرے گا کہ ٹھیک ہے، یہ جتنے تیرے گناہ تجھے دکھائیں گے نا، ہر گناہ کے بدلے تجھے نیکی دی جاتی ہے۔ اب جب وہ دیکھیے گا اس کے بدلے میں تو نیکیاں مل گئیں، وہ کہے گا یا اللہ میرے اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، میرے اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو حضور مسکرا پڑے۔ صحابی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے دانت مبارک ہمیں نظر آنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ هو العزیز الغفار، وہ بڑا غالب اور بڑا مہربان، بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن اپنے رب کے نزدیک ہوگا حتیٰ کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا بازو رکھے گا جو اس کے شایان شان، یعنی اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور اس سے پوچھے گا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا، آج بھی تیرا پردہ رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ یا ستار استر عیوبنا، اے عیبوں کو چھپانے والے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا۔ بڑی پیاری دعا ہے، یا ستار استر عیوبنا، آج میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کا صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا، اور رہے کفار تو کفار لوگوں کے سامنے ہوں گے، ان کو ندا کی جائے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے آپ کہیے اے ایماندار بندو، اے میرے ایماندار بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، صرف صبر کرنے والوں کو ہی ان کا پورا پورا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، کسی کو اجر پورا پورا دے گا، کسی کو اجر بے حساب دے گا۔ کسی کو پورا پورا اجر دیا، کسی کو اتنا اجر دیا کہ بے حساب اجر دیا۔ تو جس نے پورا پورا کام کیا اس کو پورا پورا اجر ملے گا۔ مثلا ہمارے ذمہ تھی 100 روپیہ زکوٰۃ، تو ہم نے 100 روپیہ ہی دیا،
تو پورا پورا کام کیا، پورا پورا اجر ملے گا۔ رمضان شریف کے 1 مہینے کے روزے فرض تھے، بس وہی رکھے، پورا پورا کام کیا، پورا پورا اجر ملے گا۔ جتنا ذمہ تھا بس اتنا ہی کیا، مزید کوشش نہیں کی۔ اور ایک وہ ہے جس نے فرائض بھی کیے اور موقع جہاں ملا نفلی روزے بھی رکھ لیے، فرائض بھی پڑھے، جب موقع ملا نوافل بھی پڑھ لیے، زکوٰۃ بھی ادا کی، اور جب موقع ملا زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی کر دیے۔ فرمایا ان کو اللہ بے حساب اجر دے گا۔ جنہوں نے گنا چنا رکھا ان کو اجر بھی اس کا گنا چنا بھی بہت زیادہ ہوگا، اور جنہوں نے ایکسٹرا کیا ان کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے آگے 24ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پر ایک بڑی اہم آیت ہے، یہ 3 رکوع میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ کہیے اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں نے پچھلے سال بھی یہ واقعہ سنایا تھا، حضرت واشی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ یہ واشی وہ تھے جنہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اب حضرت حمزہ کی شہادت معمولی شہادت نہیں تھی، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ریش مبارک آنسوں سے بھیگ گئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا تھا، اتنے آنسو بہتے ہم نے حضور کے نہیں دیکھے تھے جتنے احد کے دن ہم نے دیکھے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا تھا یہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ بعض روایت میں کہ یہ جب مکہ معظمہ فتح ہوا نا تو یہاں سے بھاگ گیا اور طائف یا جدہ میں چلا گیا، فتوحات کا سلسلہ وہاں پر بھی ہوا۔ تو یہ جدہ سے بھاگ کر جا رہا تھا کسی اور علاقے میں، تو کسی نے پوچھا آپ کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا یمن یا شام کی طرف جاؤں گا۔ تو ان کا مسلمان تو وہاں بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی مسلمانوں کا اثر و رسوخ پہنچ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے تو بہت قیمتی بندہ مارا ان کا، مجھے تو نہیں چھوڑیں گے، تو کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو کسی سیانے نے سمجھایا کہ جن سے بھاگ رہے ہو نا انہی کے دامن میں پناہ لے لو جا کے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اب یہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا جی معافی مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر، محبوب چچا کا قاتل سامنے ہو تو کیا کیفیت ہوگی؟ یہ آپ کے چچا بھی تھے، بڑے محبوب تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اور مکی دور میں پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہر جگہ حضور کے سامنے کھڑے ہونے والے، ڈٹ جانے والے تھے۔ احد کی لڑائی میں 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا وہ چچا یاد تو آئے ہوں گے، دل میں وہ سارے احد والے زخم تو تازہ ہوئے ہوں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایمان قبول کر لے، معافی ہے۔ اس نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، پچھلے سال میں نے ڈیٹیل سے وہ آیات بھی سنائی تھی آپ کو۔ اس نے کہا جی قرآن مجید میں تو ہے جو شرک کرے، قتل کرے، یہ جرم کرے تو وہ دوزخ میں جائے گا، تو میں نے تو یہ سارے جرم کیے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی کہ جو ایمان لے آئے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پچھلے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، تو اگر مجھ سے دوبارہ گناہ ہو گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اللہ کی شان ہے، اللہ شرک معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ کرے جس کے لیے اللہ چاہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو اللہ کے چاہنے کی بات ہوئی نا، اللہ ان یشاء اللہ، یہ تو اللہ کے چاہنے کی بات ہوئی، اللہ چاہے تو معاف کرے۔ اگر اللہ نے معاف کرنا نہ چاہا، مجھے معافی نہ ملی، تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے یہ کہا، اب دیکھیں نا ہمارا کوئی دشمن ہو، ہم سے اپنے فائدے کے لیے کوئی کام لینے آیا ہو اور نخرے کر رہا ہو، تو ہم کیا کہیں گے اس کو کہ نہیں تو نہ سے پھر جا دفع ہو، میں تو تیرے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو ہے ہی میرا دشمن۔ دشمن کو تو ہم سیدھا راستہ بھی نہیں دکھاتے، جس نے ایک بار زبان سے ہمیں تکلیف دی ہو
ہم سے وہ راز سا پوچھ لے، کو مشورہ مانگ لے تو ہم اس کو بتانا پسند نہیں کرتے، یہ تو وہ ہے۔ اب یہ سگے چچا کا قاتل ہے، حضور بار بار جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، بار بار جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، اور یہ نخرے کیے جا رہا، نخرے کیے جا رہے۔ آخر میں یہ آیات نازل ہو گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب آپ کہہ دیں میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ جب آیت سنی نا، اس نے جلدی سے اسلام قبول کر لیا، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام بڑے ایکسائٹڈ ہوئے، یا رسول اللہ یہ حکم اسی کے لیے ہے، کو ہم پر بھی مہربانی ہے؟ فرمایا ساری امت کے لیے ہے، اس ساری امت کو حکم ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب ذلت سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود حکم فرما رہا ہے مجھ سے دعا کرو، یعنی مجھ سے مانگو۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو پھر مانگیں گے تو نہیں دے گا؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کسی سے کام پڑ جائے تو ہم سفر کر کے اس کے پاس جاتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، ملتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ملاقات ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے بندے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے پکار تو صحیح، میں دور تھوڑا ہوں، جب تو مجھے پکارے گا نا تو میں تیرے قریب ہوں گا۔ کیا گمان کرتا ہے میرے بارے میں معاف کرنے والا ہوں، جیسا گمان کرے گا ویسا ہی کر دوں گا۔ کیا گمان کرتا ہے میری جنت بڑی وسیع ہے، میرے خزانے بڑے وسیع ہیں؟ وہ بندے جیسا گمان کرے گا ویسا کر دوں گا تیرے ساتھ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہر عبادت دعا میں منحصر ہے، اور پھر آپ نے آیت پڑھی بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلت سے دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا حیا والا ہے، بڑا حیا والا ہے، بڑا کریم ہے۔ بے شک بڑا حیا والا ہے، بڑا کریم ہے۔ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیا کرتا ہے کہ اس بندے نے میرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، میں اس کو خالی نہ لوٹاؤں، حیا کرتا ہے اس بات سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مشکل ہو تو دعا کریں، آسانی ہو تو بھی دعا کریں، بے برکتی ہو تو دعا کریں، اور خوب برکتیں ہو جائیں تو پھر دعا کریں، کھانا کھانے لگیں تو دعا کریں، کھانا کھا چکیں تو پھر دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔